ذہن میں آج اس بات پر ایک اللہ کے قرآن کی آیت، اللہ تیرے قرآن پر قربان جائیں، کیسے قرآن مقدس میں، چھوڑ دو اس کو، ضرورت نہیں ہے، قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے آغاز میں یہ بات ہم سے، ہمارے ایمان پر یہ ایک مہر ثبت کی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ قرآن مقدس اللہ کا وہ کلام ہے، اگر مومن ہو، اس ایمان لائے ہو تو اس عقیدے کے ساتھ اس قرآن کو ہاتھ لگاؤ کہ لا ریب فیہ، اللہ کی کتاب میں کوئی شک نہیں۔ دنیا کی ہر کتاب پر، وہ تاریخ کی ہو، وہ اقوال کسی ائمہ کے ہوں، وہ اس کتاب کا کیا مقام ہے، ایک واحد کلام اللہ ہے، اللہ عز و جل کا کلام قرآن مقدس، جو ہوا قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہو کر اس پہ ایمان لانا ہے کہ اللہ تیرا کلام لا ریب ہے۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اللہ کے پیغمبر کی احادیث صحیحہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، آپ نے اپنی زبان اقدس سے، اپنے عمل سے، اپنی تقریر سے، کہ جو عمل اللہ کے نبی کے سامنے ہوا، کوئی بات ہوئی آپ خاموش رہے، یہ سب اللہ کا دین ہے۔ یہی دین ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت نبی، یہی اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، سنت ہے۔ صحیح حدیث سے اور قرآن مقدس سے جو بات مل جائے، ساری دنیا کی تاریخ اکٹھی ہو کر اس کے خلاف آئے، وہ تاریخ باطل ہے، جھوٹی ہے۔ اور خصوصاً ہمارے مسلمانوں کی تاریخ میں تو بہت بڑا ایک کردار صبائیت کا اور رافضیت کا ہے، جنہوں نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے تاریخ کا یہ ایک تاثر دیا ہے کہ معاذ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تربیت یافتہ، وہ اصحاب رسول، وہ آل رسول، جن کو اللہ عز و جل نے، جن کی جنت، رحمت، مغفرت، سب کچھ اللہ نے قرآن پاک میں بیان کر دیا ہے۔ اب اللہ کی کتاب کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے جو بات ملی ہمیں، وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہ کریں گے، عبادت کا وہی طریقہ اختیار کریں گے جو اللہ کے رسول نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور عظمت صحابہ پر اللہ کا قرآن گواہ ہے، میرے پیغمبر کی زبان اقدس سے احادیث صحیحہ موجود ہیں، ان کے مقابل میں کوئی صبائی فتنہ گر اگر تاریخ کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہے تو ہم اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں، اور اپنے نوجوانوں کو اور کتاب و سنت کے طالب علموں کو یہی نصیحت کریں گے کہ اپنے عقیدے اور منہج کو کتاب و سنت پر ٹھوس مضبوط بنا کر رکھیں۔ آپ اپنے کتاب و سنت کے منہج کو تاریخ کا محتاج نہ کریں، تاریخ کی جھوٹی روایتوں میں آ کر اللہ اس کے رسول کے ساتھ بے وفائی نہ کریں۔